ایک سوال یہ بھیجا ہے کہ خلوت صحیحہ کے بعد حق مہر کی ادائیگی کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے اسے سمجھ لینا چاہیے، اس کے بعد معاملہ طے ہو جائے گا۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، صحیحہ یعنی صحیح معنی میں شوہر اور بیوی کی تنہائی ہو جائے اور ان دونوں میں 3 طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، 3 طرح کی رکاوٹوں میں سے کوئی بھی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اسے طلاق دے دو گے اس کی رخصتی سے پہلے، تو رخصتی سے مراد یہاں پر ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ ہے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا حق مہر اسے دینا پڑے گا۔ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اور وہ 3 رکاوٹیں جو خلوت صحیحہ میں ہو سکتی تھیں کوئی نہیں تھی، اور خلوت تنہائی ہو گئی، یکجائی ہو گئی، شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم کرنے میں کوئی 3 رکاوٹوں میں سے کچھ بھی نہیں رہا۔ اب اگر رخصتی نہیں ہوئی تو اللہ کہتا ہے نصف ما فرضتم، 10 لاکھ حق مہر تھا، 5 لاکھ دو گے۔ اور اگر خلوت صحیحہ ہو گئی اور تینوں رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی تو پھر پورا حق مہر لازم ہوگا۔ اس لیے ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ شوہر اور بیوی کسی ایسی جگہ پر جمع ہو جائیں جہاں آپس کے تعلقات میں سب سے پہلے کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر بہت سے ہوتے ہیں، مثلا پتہ چلا کہ خاتون کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ شوہر کے قابل ہی نہیں ہے، ہڈیاں بڑھ گئی ہیں، کوئی غدود ہے، کوئی اور چیز ہے، تو شوہر ان سے تعلق کو قائم ہی نہیں رکھ سکتا، تو یہ شرعی عذر ہے۔ اب خلوت چاہے ہو بھی جائے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک جملے میں کہا ہے، وہ زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک عورت نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات نہیں ہوئے، میرا حق مہر شوہر سے دلائیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا جب پردے گر گئے اور کنڈی لگ گئی تو ہمارے نزدیک اب ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہوا ہی ہے، بس کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ یہ خلوت صحیحہ ہے، نہیں ہوئی آدھا حق مہر، ہو گئی پورا حق مہر۔ شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مثلا تنہائی ہوئی اور بیٹی کے ایام کے دن تھے، یہ شرعی عذر ہو گیا نا۔ بچے کی ولادت پہ یہ دوسری مثال دی ہے۔ تیسری مثال، بچے کی ولادت پہ اس کی عدت ختم ہو گئی، اور عدت ختم ہونے کے بعد اس نے نکاح کر لیا، شوہر کا انتقال ہو گیا مثلا بچے کی ولادت پہ، اب وہ پاک نہیں ہوئی ابھی، اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی، تو اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ میں ابھی اس حالت سے باہر نہیں آئی، یہ شرعی عذر ہے، چاہے یہ تنہا ہو بھی جائیں تو بھی نہیں ہوئے، اسے طلاق دے دی، تو نصف حق مہر ادا کرنا پڑے گا کیونکہ شریعت نے روک دیا۔ اسی طرح شرعی طور پہ حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو اور نکاح ہونے کے بعد تنہائی بھی ہو گئی، تو خاتون کا یا مرد کا احرام اسے روکتا ہے اس قربت سے۔ عمرے کا احرام باندھا ہو، خواہ حج اور عمرہ یہ نفل ہوں یا کچھ بھی ہو، یہ تنہائی نہیں ہوئی۔ رمضان میں فرض روزہ رکھا ہوا ہے اور فرض روزہ روکتا ہے اس تعلق سے، یہ تنہائی نہیں ہوئی، کیونکہ شریعت خود اس کو پابند کرتی ہے۔ اسی طرح فرض کر لیجئے کہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اور اس وقت تنہائی ہو گئی، پردے بھی گر گئے اور کچھ بھی، اور نماز ہونے کے بعد وہ چل پڑا باہر کی طرف،
یا خاتون نے اپنے اوپر اس کو قابو نہیں دیا، تو یہ سب رکاوٹیں ہیں، یہ تصحیح نہیں مانی جائے گی، یہ خلوت جو ہے یہ چیز نہیں مانی جائے گی، اور اس کی صورت پھر اور بنے گی حق مہر کے معاملے میں۔ دوسری قسم کی رکاوٹ کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے جو طبعی ہوتی ہے۔ طبعی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے فرض کر لیجئے تنہائی ہوئی لیکن طبعی طور پہ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، سارا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، شوہر اور بیوی چھت پہ چلے گئے، یہ تنہائی ہو گئی، لیکن ڈر ہے کہ ارد گرد کے لوگ دیکھیں گے، یا یہ کہ حیا شرم ہے، یہ طبعی طور پر ہو گئی۔ مثلاً تیسرا شخص کوئی موجود ہے، چاہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، تو یہ ایسی چیز ہے جو شرعاً شریعت کہتی ہے کہ یہ تنہائی نہیں ہوئی۔ اسی طرح کبھی کبھی یہ تیسری قسم آ جاتی ہے حصی طور پہ۔ حصی طور پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حصی طور پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون عذر بیان کر دے بیوی اور کہے کہ اگر ایسے ہوگا تو مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا، تو یہ تو طبعی طور پہ ہوگی۔ یا مرد میں کوئی طاقت اور ایسی قوت ہے ہی نہیں ہے، یا بیوی اتنی کم عمر ہو کہ وہ اس تعلق کے قابل نہیں ہے، یا نکاح گاؤں میں ہو گیا اور بچہ جو ہے وہ بھی جوان ہی نہیں ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں صحیح خلوت نہیں ہوتی، اور خلوت جن طریقوں پہ ہو جاتی ہے اس میں حق مہر پورا واجب ہو جائے گا، جن طریقوں پہ نہیں ہوتی، یہ تینوں چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے، تو اس پہ اس عورت کا آدھا حق مہر ادا کیا جائے گا، پورا نہیں، کیونکہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ یہ آپ کے سوال کا بہت تفصیل سے جواب ہے۔